اساتذہ کرام اور محترم طلباء، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے دین کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی کی وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے چند حقائق کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز طلبہ، ہم جس دعوت کے لیے، جس دعوت کو پھیلانے کے لیے ہم جامعہ میں جمع ہوئے اور جن مقاصد کے تحت اس جامعہ کا قیام عمل میں آیا، اور جامعہ کے تمام شعبے جات جہاں بھی آپ نام سنیں، جیسے آپ سے اگر پوچھا جائے آپ کہاں پڑھتے ہیں، آپ سیدھا کہیں گے جامعہ امام ابن تیمیہ۔ اس کے بعد اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کس شعبے کے طالب ہیں تو آپ کہیں گے کلیہ سید نذیر کے۔ کچھ طلباء کہیں گے معہد زید بن ثابت کے، یعنی ہر ایک شعبے کا نام۔ مرکز دراسات، لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں، اس کا ایک نام۔ یہ آخر جتنے بھی شعبے جات جامعہ میں قائم کیے گئے ان کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا، ان کے ساتھ کوئی اور بھی وابستگی ہو سکتی تھی، لیکن جامعہ کے ذمہ داروں نے ایسے نام کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ کے کلیہ کا نام کلیہ سید نذیر کیوں رکھا؟ آپ کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں دیکھیں کسی نہ کسی نام سے جڑا ہوا ہے۔ یہ واقعی اہل السنہ والجماعہ کے وہ علام ہیں، وہ نام ہیں جن کو دنیا جانتی ہے اور جن کو دنیا پہچانتی ہے اور جن کی طرف اپنا انتساب کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے نام جب ہم سنتے ہیں یہ اعلام ہیں جن کی طرف ہم اپنی نسبت کر کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ محترم طلباء، ایک اور چیز آپ سوچیں کہ ہم اہل حدیث کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اہل حدیث اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بھی حدیث کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں قرآن مجید کو، اللہ کے کلام کو حدیث کے نام سے موسوم کیا، اور اسی طرح اللہ کے رسول کے کلام کو بھی، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث سے موسوم کیا۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنے حدیثوں کو حدیث کے نام سے موسوم کیا۔ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، تو حدیث کے لفظ سے موسوم کیا۔ گویا کہ ہم اپنی نسبت اپنی کتاب کی طرف کرتے ہیں، جیسے اہل انجیل اپنی نسبت انجیل کی طرف کرتے ہیں، اہل تورات اپنی نسبت تورات کی طرف کرتے ہیں۔ ہم اہل حدیث قرآن اور حدیث، کیونکہ دونوں حدیث ہیں، ہم اپنی نسبت قرآن اور حدیث دونوں کی طرف کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والی یہ چیز ہے جو اہل حدیثوں کے نام سے موسوم ہوئی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر فقہی مذاہب کا ہم جائزہ لیتے ہیں، فقہی مذاہب تیسری یا چوتھی صدی میں اس کا ظہور ہوا، تو کیا اس سے پہلے اہل حدیث نہیں تھے؟ اہل حدیث اس وقت بھی اللہ کے رسول کی جو دعوت ہے وہی دعوت اہل حدیثوں کی تھی۔ کیا فقہی مذاہب کے وجود سے پہلے اہل حدیثوں کا وجود نہیں تھا؟ اہل حدیثوں کا وجود اس وقت بھی تھا، اور اس کے بعد اگرچہ کہ مزمحل ہوا کچھ زمانے میں، اور ہندوستانی تاریخ میں 12ویں صدی سے پہلے
पूरी तरह अहले हदीसों यानी अहलुस्सुन्ना वल जमाअत का नाम तकरीबन मिट चुका था और कहीं भी टिमटिमाती हुई रोशनी भी नजर नहीं आती थी अहले हदीसों की। उसके बाद से जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह 1143 हिजरी में जब इन्होंने हिजाज का सफ़र किया, हिजाज का सफ़र करने के बाद 2 साल वो मक्का और मदीना में क़याम पसीर रहे। उस वक्त उन्होंने जायज़ा लिया अपने हिंदुस्तान का और अहले अरब का। अरब में जिन चीज़ों पर अमल होता था उसको जब देखा तो सोचा कि ये तो वही चीज़ है जो चीज़ सलफ़े सालेहीन का मनहज है और हमारा इलाका, हमारा मुआशरा बर्रे सगीर तकरीबन यानी तक़सीम में हिंद से पहले की बात है। उस वक्त उन्होंने देखा कि ये सारी चीज़ें मिट चुकी हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं थी। उन्होंने 2 साल के बाद जब हिजाज से उनकी वापसी होती है उस वक्त उन्होंने कोशिश की तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी फ़िक्र के हामिल हो, तमाम लोगों को, फ़िक़ही मज़ाहिब सबसे ज़्यादा इसमें लोग बटे हुए थे, कोई शाफ़ी है, कोई हम्बली है, कोई हनफी है, कोई कुछ है। तो इस तरह बंटवारा हो चुका था। उन सब को जमा करने के लिए उन्होंने कोशिश की और ये कुतुब सित्ता के पढ़ने का जो रिवाज है, आज हिंदुस्तान में कुतुब सित्ता के पढ़ने का तकरीबन तमाम मदारिस में पढ़ने का रिवाज है, ये 12वीं सदी से पहले नहीं था। उस वक्त तक सिर्फ इतनी सी बात थी, या तो मिशकातुल मसाबीह पढ़ाई जाती थी या मशारिकुल अनवार, यही छोटी छोटी किताबें पढ़ाई जाती थी। और कुतुब सित्ता में बुखारी शरीफ, जिसके बारे में तमाम लोगों का इत्तेफाक है कि असहु किताबिन बाद किताबिल्लाह है, उस किताब को सिर्फ तबर्रुक के लिए पढ़ा जाता था। आपने सुना भी होगा कि 30 बारों में उसको तकसीम करते हैं और फिर उसको तबर्रुकन पढ़ते थे। लेकिन ये चलन जो अभी मदारिस में है यानी कुतुब सित्ता के पढ़ाने का, ये उस वक्त नहीं था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ही हिकमत के साथ एक तरीक़ा अपनाया। वो तरीक़ा क्या था? उन्होंने सबसे पहले मुअत्ता इमाम मालिक को सामने रखा, मुअत्ता इमाम मालिक को, और उस पर तमाम लोगों को जमा करने की कोशिश की, क्योंकि बुखारी से पहले की सबसे सही किताब वो मुअत्ता इमाम मालिक है। उस पर जमा करने की कोशिश करने की हिकमत ये थी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की, क्योंकि इमाम मालिक पर जाकर सबका इत्तेफाक करना उनकी मजबूरी है। कैसे? जो लोग मालिकी हैं, इमाम मालिक को मानते हैं, उनके खुद इमाम हैं, बचे हनफी, अहनाफ, हनफी लोगों का इस पर जमा होना इसलिए उनकी मजबूरी थी कि इमाम अबू हनीफा के शागिर्द मोहम्मद इब्न हसन, जिन्होंने हनफिया की फ़िक़्ह की तदवीन की थी, ये इमाम मालिक के ख़ास शागिर्दों में से थे। तो अहनाफ का इस पर जमा होना ये भी उनकी मजबूरी थी। उसके बाद इमाम शाफ़ी, शवाफ़े जो थे उनका भी इस पर आना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि इमाम शाफ़ी इमाम मालिक के डायरेक्ट शागिर्द हैं। उसके बाद जो हम्बली थे, इमाम अहमद के मानने वाले, उनका भी इस किताब पर जमा होना ये ज़रूरी था। क्यों? इसलिए कि इमाम मालिक के शागिर्दों के शागिर्द इमाम शाफ़ी के शागिर्द इमाम अहमद हैं। तो ये सब की मजबूरी थी, गोया के चारों फ़िक़ही मज़ाहिब का इमाम मालिक की किताब मुअत्ता इमाम मालिक पर जमा होना उनकी मजबूरी थी। इसलिए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुअत्ता को चुना और फिर उस तरह जमा करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ लोग अक़ीदे के एतबार से बटे हुए हैं। अक़ीदे के एतबार से कोई मातुरीदी हो गया, कोई मुअतज़िली हो गया, कोई कुछ हो गया। फ़िक़ही मज़ाहिब के एतबार से जो 4 मज़ाहिब मैंने बताए इस तरह बट चुके थे।
گویا کہ امت مسلمہ میں ایک ایسا انتشار تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ پھر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو پائیں گے یا نہیں۔ گویا کہ 1243 کے بعد، تقریباً 1145 کے بعد جب ان کی واپسی ہوئی ہندوستان میں، اس وقت سے حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے اور اس کی ترویج کے لیے جو بھی اقدامات ہو سکتے تھے وہ انہوں نے کیے۔ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، ان کے بعد یہ سلسلہ ان کے خاندان میں چلتا رہا۔ ان کے بعد شاہ عبد العزیز، ان کے شاگردوں میں ان کے نواسے شاہ محمد اسحاق، اور ان کے بعد بہت سارے شاگرد پیدا ہوئے، جس میں 2 شاگرد بہت مشہور ہوئے۔ ایک ہیں سید نذیر حسین محدث دہلوی، جن کے نام پر آپ کے کلیہ کا نام رکھا گیا، اور دوسرے شاہ عبد الغنی مجددی۔ یہ 2 لوگ شاہ محمد اسحاق کے شاگردوں میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے، اور جتنے بھی اہل حدیث ہیں اور تقریباً احناف میں سے بہت سارے لوگ جو اپنی نسبت میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، اور جتنے بھی احناف ہیں وہ لوگ شاہ عبد الغنی مجددی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ان کے بعد جتنے لوگوں کی سند آتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان میں پائے جانے والے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے حدیثوں کی سندیں دی ہیں، جیسے آپ لوگ سال کے آخر میں دیکھیں گے ہمارے استاد دکتور ارشد فہیم المدنی جو سند دیتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ سند کہاں سے جا کے ملتی ہے، میاں سید نذیر حسین سے مل کے جاتی ہے۔ اسی طرح چند سالوں کے بعد یہ سند صرف ہندوستان میں نہیں رہی، بلکہ یہ سند حجاز میں منتقل ہو گئی، اور حجاز میں منتقل ہونے کے بعد جتنے بھی علماء جو سند دیتے ہیں ان کی آپ دیکھیں گے کہ علی بن ناصر ابو عوادی، علی بن ناصر، انہی کی سند سے تمام عرب علماء نے استفادہ کیا، یعنی انہی کے حوالے سے وہ سند میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی تک پہنچتی ہے۔ تو اس طرح ان کی خدمات صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہندوستان سے باہر یہ نکلنے شروع ہو گئے۔ اور اہل حدیث بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی خاص فکر کے حامل تھے۔ خاص فکر یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کسی خاص فکر، لیکن ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے 2 شرحیں لکھی تھی، ایک المصفہ کے نام سے اور ایک مسوہ کے نام سے۔ فارسی میں جو شرح لکھی المصفہ، یہ شرح کو پڑھنے کے بعد آپ ان کے نظریے اور ان کے فکر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرف جاتے ہیں۔ ایک مظہر بقا ہیں جنہوں نے اپنا رسالہ لکھا اصول فقہ، اور ان کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً 80-85% ایسے مسائل ہیں جس میں شاہ ولی اللہ نے حنفی مسلک کے خلاف فتویٰ دیا، حنفی مسلک کے خلاف فتویٰ دیا۔ اگر ایسے حنفی ہیں، اگر وہ ایسے حنفی ہیں تو ایسے حنفی تو سب کو ہونا چاہیے۔ ایسے حنفی اس لیے انتساب کوئی معنی نہیں رکھتا، ہم عمری ہیں، آپ تیمی ہیں، وہ سلفی ہیں، وہ فلاں ہیں۔ اگر انتساب ہی جنت میں جانے کا سبب ہوتا تو عبداللہ ابن ابی، عبداللہ یہ فی الدرک الاسفل من النار نہیں جاتا۔ صرف انتساب ہی، اگر صرف نسبت کر دینا کہ یہ تیمی ہے تو یہ سلفی ہے، یہ جامعہ سلفیہ سے فارغ ہے تو یہ سلفی ہے، فلاں ندوے سے فارغ ہے تو یہ حنفی ہے، دیوبند سے فارغ ہے یہ حنفی ہے، نہیں، اور اس پر یہ حکم لگا دینا یہ غلط ہے۔ صرف انتساب کوئی معنی نہیں رکھتا۔
انتساب کوئی بھی اپنی کسی کی طرف کر سکتا ہے. آپ اس کی کتابیں پڑھیں, اس کی فکر کو پڑھیں اور اس کے بعد حکم لگائیں کسی شخص پہ. آپ عمومی حکم کسی پر لگانا, جیسے شاہ ولی اللہ پہ جن لوگوں نے بھی حکم لگایا انہوں نے ان کی کتاب پڑھی ہی نہیں, ان کے فکر کو جانا ہی نہیں اور پھر ان کو حکم لگا دیا. حالانکہ جنہوں نے پڑھا, جنہوں نے سمجھا اور سمجھنے کے بعد انہوں نے حکم لگایا کہ 80 سے 85% مسائل ہیں جس میں انہوں نے احناف کے خلاف فتویٰ دیا. غور کرنے کی بات یہ ہے. ہاں, میرا موضوع تھا کہ ہم اہل حدیث ہیں اور یہ ہماری شان ہے, لیکن اہل حدیثوں نے جو خدمات انجام دی, کیونکہ اہل حدیثوں کو ایک خاص رغبت شروع ہی سے رہی جو حدیثوں سے ہی رہی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کی خدمات کس طریقے سے رہی. حدیثوں کی تدوین میں اہل حدیثوں کا بہت بڑا کردار رہا. اسی طرح نقد حدیث میں حدیث کو صحیح اور ضعیف کو پرکھنے کے لیے اہل حدیثوں کا بہت بڑا کردار رہا. اسی طرح حدیثوں کے ترجمے کے لیے کہ حدیثوں سے فائدہ عوام و خاص سب اٹھا سکیں. وحید الزمان انہوں نے تقریباً کتب ستہ کی تمام کتابوں کے سوائے ترمذی کے تمام کتابوں کا ترجمہ کیا, اور ترجمہ کرنے کے بعد اس کے بعد جتنے بھی ترجمے لکھے گئے اس میں آپ دیکھیں گے یا تو اسی سے اخذ کیا ہوا ہے یا اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے, یعنی اس کے بعد جن لوگوں نے بھی ترجمہ کیا وہ اس کتاب سے کو چھوڑ کر خود سے ترجمہ نہیں کر سکے. اسی طرح حدیث کی خدمت میں شروع حدیث میں جیسے مولانا شمس الحق عظیم آبادی جنہوں نے ابو داؤد کی شرح لکھی عون المعبود کے نام سے. اسی طرح عبد الرحمن مبارک پوری جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی تحفۃ الاحوذی. یعنی مختلف میادین میں آپ دیکھیں گے کہ علماء اہل حدیث کی خدمات خصوصاً حدیثوں کی ترویج کے لیے اور حدیثوں کو عوام و خاص تک پہنچانے کے لیے جو محنتیں کی ہیں وہ کسی بھی, چاہے وہ احناف ہوں یا کوئی بھی ہو, انہوں نے اتنی خدمت نہیں کی جتنی اہل حدیثوں نے کی. اس کے بعد علماء اہل حدیث نے مدارس کو قائم کرنے کا کام کیا, جس میں شاہ ابراہیم آروی انہوں نے ایک جامعہ قائم کیا جو بہار میں موجود ہے, آرا میں موجود ہے. یہ اگرچہ کہ آج بھی یہ ادارہ موجود ہے لیکن وہ شان و شوکت نہیں رہی. اس وقت جب وہ ادارہ قائم ہوا اس کی شاخیں بنائی گئی, یعنی بڑے بڑے اداروں کو, ندوہ یہ وہ بہت سارے اداروں کو شاخ بنائی گئی. اب سوچئے اس وقت کا وہ کتنا بڑا ادارہ ہوگا. اور وہ پہلا فکرہ تھا, ان کا ہی پہلا فکرہ تھا جو آج آپ جامعہ میں یہ رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کا پہلا فکرہ تھا جو بچوں کو مدارس میں رکھ کر ان کو تعلیم دینے کا فکرہ, وہ سب سے پہلے اسی ادارے کی دین ہے. اور اس کے بعد جو ادارے قائم ہوئے, شاہ ولی میاں صاحب نے بھی اپنا ایک ادارہ قائم کیا 1192. انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا لیکن بعد میں وہ ادارہ ختم ہو گیا. اس کے بعد دارالحدیث کے نام سے دلی میں 2 تاجروں نے مل کر ایک ادارہ قائم کیا, ایک عطاء الرحمن اور ایک عبید الرحمن. یہ دونوں شخصیات, یہ دونوں تاجر تھے. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا اور انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا رحمانیہ, دارالحدیث رحمانیہ, اس طرح سے ایک ادارہ قائم کیا. آج وہ ادارہ نہیں ہے, آج وہ اس میں کچھ اور ہی چل رہا ہے. بہرحال بعد کے آنے والوں نے جو اپنے آپ کو بہت چیخ کر اہل حدیث کہتے رہے, آج ہم اپنے گاؤں کو کہتے ہیں کہ پورا گاؤں اہل حدیث ہے, لیکن فجر کی نماز میں ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی, تمام مساجد میں ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی. تو صرف چیخ کے کہنے سے کہ ہم اہل حدیث ہیں, ہم فلاں ہیں, اسے کوئی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. لیکن علماء اہل حدیث نے جو کیا
اگر آپ وہ نقش قدم پر چلتے ہیں تب آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی شرک و بدعت کے خلاف، جو کتاب آپ پڑھتے ہیں تقویۃ الایمان، یہ کتاب جب لکھی گئی اس وقت ایک بھونچال مچ گیا تھا، بدعتیوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور اس وقت لوگوں نے یہ سوچا، جنہوں نے نہیں پڑھا اس کتاب کو، لوگوں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں اس کتاب میں بدعتیوں کو کتنی گالی دی گئی ہوگی، اس میں کیا کیا کہا گیا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس میں آئینہ دکھایا، صحیح حدیث پیش کی، ان کی جو بدعت تھی ساری بدعتوں کو مختصر انداز میں پیش کر دیا، اور یہ پیش کرنا تھا جب آئینہ سامنے نظر آیا، جب ان کی شبیہ آئینے میں نظر آئی، تب انہوں نے کہا کہ اب کہاں جائیں۔ تو یہ تھے علماء، آپ نے پڑھا ہوگا تحریک شہیدین، یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید، یہ دونوں ایک ساتھ مل کر انہوں نے دو کام کیے، ایک تو بدعت کا خاتمہ کیا اور عقیدہ توحید اور سنت کو عام کرنے کی کوشش کی، اور دوسرا انہوں نے جہاد کیا، انگریزوں کے خلاف، بدعتیوں کے خلاف جہاد کیا، اور جہاد کرنے کی وجہ سے وقت ایسا آیا کہ مسلم جو بدعتی تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ بھی ان کے مخالف ہو گئے، اور جو حکومت تھی وہ بھی ان کے مخالف ہو گئی۔ تو یہ تھے علماء جنہوں نے خدمتیں انجام دی، یہ تھے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے کے لائق۔ ہم اہل کتب ستہ پوری پڑھتے ہیں، تقریباً 5 کتابیں، ہم کتب ستہ کی 5 کتابیں ابن ماجہ کو چھوڑ کر ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں، بخاری پڑھتے ہیں، لیکن وہ اثر نظر نہیں آتا۔ آخر یہ افسوس کی بات ہے کہ حدیث کوئی پڑھے، 2 سال میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کو پڑھنے کے بعد وہ تجزیہ کیے، اور ان کے دل میں ایسا وقر ہوا، ایسا گھر کر گئی یہ بات کہ انہوں نے اس حدیث کو عام کرنے کے لیے چاہے جتنے بھی حربے اپنانے پڑے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن ہم 8 سال 10 سال کتب ستہ کے پڑھنے کے باوجود، ثالثہ فتیلہ میں بخاری کے پڑھنے کے باوجود کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا صرف ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کا لیں گے یہ کافی ہے؟ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ علماء اہل حدیث نے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں دینی ہوں گی۔ اس وقت شیعیت کا بہت دورہ تھا، شیعیت یعنی شیعوں کا بہت غلبہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت علماء نے کتابیں لکھی، اور اس میں سے ازالۃ الخفا اور اسی طرح تفضیل الشیخین، اس طرح کی کتابیں لکھی اور ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس کے بعد ایک اور فتنہ ان کے دور میں، مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کے دور میں، جن کی وفات 1848 میں ہوئی، ان کے دور میں ایک فتنہ قادیان سے، غلام احمد قادیانی نے یہ فتنہ برپا کیا۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ ہم مجدد دین ہیں، ہم جو ہیں دین کے دلائل سامنے لا رہے ہیں، لیکن بعد میں جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، غلام احمد قادیانی، اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد ایسا اتنا ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اپنی بیویوں کو امہات المومنین کا درجہ دیا، اپنے ساتھیوں کو صحابہ کا درجہ دیا۔ پھر اس کے بعد ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے چھوڑا نہیں، ان کو لاسٹ تک، جب بھی اس نے ایک پرچہ نکالا، جب بھی وہ اپنی فکر کی ترویج کرنی چاہی، اس پر انہوں نے ہتھوڑا لگایا، اور اس کے بعد اس نے تنگ آ کر یہ دعا کی کہ اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کی زندگی میں جو ناحق ہے اسے موت دے دے۔ اور ہوا ایسا ہی کہ اس کی موت کے 40 سال بعد تک وہ زندہ رہے، اور ان کی زندگی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے قربانیاں پیش کی تھی، انہوں نے دین کے لیے کچھ کیا تھا، اور یہ ادارے جو قائم کیے ان کا مقصد صرف دین کی ترویج اور اشاعت تھی۔ اس میں سے ایک نام آپ پڑھے ہوں گے، نواب صدیق حسن خان، انہوں نے
یہ سرکاری ملازم تھے، لیکن ان کے دل میں جذبہ تھا حدیث کی خدمت کرنے کا. حدیث کی خدمت کرنے کا جذبہ اس قدر تھا، ان کی جو شاہ نواب جو بیوہ تھی، بیوہ ہو گئی تھی، ان کو شادی کرنی تھی. انہوں نے نواب صدیق حسن خان کو پیغام بھیجا. بہت اصرار کے بعد انہوں نے نکاح کر لی. نکاح کرنے کے بعد چونکہ یہ ملکہ تھی اور ملکہ کے شوہر تھے، یہ ان کے پاس مال و دولت ہے. انہوں نے اپنی مال و دولت ان چیزوں میں خرچ نہیں کی کہ ہم گاڑی بنا لیں، بنگلہ بنا لیں، زمین جائیداد بنا لیں. انہوں نے کیا کیا؟ جو حدیث کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے. سب سے پہلا کام کیا، جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو انہوں نے بھوپال میں جمع کرنے کی کوشش کی. صرف ہندوستان سے ہی نہیں بلکہ غیر ملکوں سے بھی بڑے علماء کو انہوں نے دعوت دی. اس کے بعد پریس قائم کیے. پریس قائم کرنا یہ چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی. آج پریس قائم ہوتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، کتابیں چھاپ کر بیچ کر، لیکن ان کا مقصد وہ نہیں تھا. ان کا مقصد تھا کہ حدیثوں کی چھپائی ہو اور پھر اس کو بھیجا جاتا رہا. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ مکتب فکر نے، کچھ لوگوں نے ان کتابوں کو پہنچنے کے بعد واپس کر دیا کہ نہیں، اگر یہ کتاب ہم پڑھیں گے تو وہابیت ہمارے اندر آ جائے گی. حالانکہ اگر ہم کو انتساب ہی کرنا تھا ان لوگوں کو، اہل حدیث کو اگر انتساب ہی کرنا تھا تو وہ محمد بن عبد الوہاب محمدی کہتے. لیکن انہوں نے اس وہاب سے، ڈرانے والا، اس سے لیا اور اسے وہابی کا. تو محترم طلبہ، اگر ہمیں کوشش کرنی ہے تو حدیثوں کو پڑھنے کے بعد اس کی ترویج کے لیے کوشش جس طرح سلف صالحین نے کی، جو علماء اہل حدیث نے کی، وہ کوششیں ہمیں کرنی ہوں گی. اور علماء اہل حدیث آج بھی چپ نہیں رہے. جب الیکٹرانک میڈیا اور یہ جہاز کا جب دور آیا، اس وقت بھی وہ لوگ پیچھے نہیں رہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے مکتبات قائم کیے، مکتبہ شاملہ بنایا. اس کے بعد ایک حدیث کے لیے خاص 2 سافٹ ویئر بنائے. پہلا سافٹ ویئر جامع خادم الحرمین شریفین، یہ ایک سافٹ ویئر بنایا جس میں آپ علم حدیث پر اتنی بہترین معلومات آپ کو ملیں گے اور کم وقت میں ایسے معلومات تک آپ پہنچ سکتے ہیں جس میں آپ کتابوں کو ڈھونڈنے میں 10 دن صرف کریں گے، 1 گھنٹے میں وہ معلومات آپ کو مل سکتی ہیں. اسی طرح حدیث کی خدمت کے لیے ایک اور سافٹ ویئر بنایا گیا جوامع الکلم کے نام سے. یہ صرف حدیث کی خدمت اور حدیث سے رغبت کی دلیل ہے. اہل حدیثوں میں خصوصاً حدیثوں سے بہت زیادہ رغبت رہی، اور جو اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے والا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اسے حدیثوں سے خاص شغف ہونا چاہیے. چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیثوں پر عمل کرنے والا بنائے اور حدیثوں کی گہرائی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.